ابھی ہم نے فری ہینڈ ٹول اور اس سے متعلقہ ٹولز جو اس کے گروپ میں تھے ان کو ہم نے دیکھا. ابھی ہمارے پاس یہ آگے 3 ٹولز جو ہمارے ہیں یہ شیپس ڈرا کرنے سے متعلق ٹولز ہیں. ان کو ابھی ہم دیکھیں گے اس مووی کے اندر کہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ ریکٹینگل ٹول ہے, F6 اس کی شارٹ کٹ ہے. اس کو سلیکٹ کر کے ابھی ہم اسکرین پہ آ کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ریکٹینگل ڈرا کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ماؤس کے لیفٹ بٹن کو پریس کر کے میں جب موو کروں گا تو یہ ایک ریکٹینگل ٹائپ شیپ بنانا شروع کرے گا. جس ٹائپ کی میں چاہوں اس شیپ کو بنا سکتا ہوں. لیکن جیسے ہی میں شفٹ کو پریس کروں گا تو یہ دونوں اپوزٹ جو اس کے سائڈز ہیں ان کو برابر ہی موو کرے گا. اور اگر میں اس کے ساتھ کنٹرول کو پریس کروں گا تو یہ بالکل برابر ریکٹینگل بنائے گا. اس کے چاروں اینگلز جو ہیں وہ بالکل جو ہیں برابر ہوں گے. اگر میں شفٹ کو اس کے ساتھ دبا لوں گا, کنٹرول اور شفٹ کو اکٹھا پریس کروں گا تو یہ سینٹر پوائنٹ سے ایکسیڈ کرے گا سائز اس کا. اگر صرف کنٹرول کے ساتھ کروں گا تو یہ اپوزٹ سٹارٹنگ پوائنٹ سے اپوزٹ سائڈ پہ یہ برابر اپنی شیپ کو بنائے گا. اور اگر صرف شفٹ کے ساتھ موو کروں گا تو اپوزٹ جو سائزز ہیں ان کو یہ برابر بنائے گا. بالکل یہ چاروں اینگل اس کے برابر نہیں ہوں گے بلکہ صرف اپوزٹ سائڈ جو ہیں وہ برابر ہوں گی. یہ ہمارا اسکوئر بنانے کا طریقہ ہے. اسکوئر بنانے کے بعد ہم اس کے آؤٹ لائن کو چینج کر سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی کلر فل کر سکتے ہیں. کلر فل کر کے اس کو بالفرض اگر ہم تھوڑا سا اریز کرنا چاہیں تو ہم اس کو اریز بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ اریز کرنے سے اس کی شکل جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, کوئی اور شکل یہاں بن جاتی ہے. اس شکل کے ساتھ بھی ایون ہم آؤٹ لائن جو ہے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. کلر ہم یہاں سے فرسٹ ڈارک گرین ہم نے لے لیا, لائن کا سائز بھی ہم نے یہاں سے بڑھا دیا. اب دیکھیے کہ لائن اس پہ ڈفرینٹ آؤٹ لائن جو ہے زیادہ تھک اپلائی ہوگی. تھوڑا سا ہم نے اس کو زیادہ تھک کر لیا, تھوڑا سا کم کر کے دیکھتے ہیں. نسبتاً کم ہوا, مزید کم کرتے ہیں تو یہ اس پہ آؤٹ لائن بھی اس طریقے سے اپلائی ہوگی. ڈیلیٹ کر دیا. یہ ہمارا اسکوئر ٹول تھا, ریکٹینگل ٹول تھا سوری, اس سے ہم اسکوئر بھی بنا سکتے ہیں, ریکٹینگل بھی بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا ایلپس ٹول ہے جو سرکل اور اوول بنانے کے لیے ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ میں اگر صرف ماؤس کے لیفٹ کلک کے ساتھ اس کو موو کرتا ہوں تو اس کی شیپ اوول ٹائپ بنے گی. اگر شفٹ کو میں پریس کر لوں اور ساتھ کنٹرول کو پریس کر لوں تو یہ بالکل گول دائرے کی شکل میں اس سے شکل بنے گی. اس کو بھی بنانے کے بعد ہم اس میں کلر بھی فل کر سکتے ہیں, اس کی آؤٹ لائن وغیرہ کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس پالیگون ٹول ہے. اس کو یوز کرنے سے پہلے میں اسکرین کو کلیئر کر لوں. پالیگون ٹول سلیکٹ کر کے آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس اس کے سائڈز آ گئی ہیں کہ کتنی سائڈز ہم چاہتے ہیں. منیمم 3 ہوں گی جس سے کہ ایک ٹرائنگل بنے گی. اور اگر ہم اس میں مزید اضافہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں شیپ اس کی چینج ہوتی جائے گی. ابھی اس کے 3 سائڈیں اس کی برابر ہیں, ابھی 4 ہو گئی, ابھی 5 ہو گئی, ابھی 6 ہو گئی. تو اس طریقے سے ہم پالیگون ٹول کے ذریعے سے ہم شیپس اپنی سائز کو انکریز کر کے شیپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس کو آپ دیکھیں کہ میں نے شیپ بنائی ہے, اس کے بعد مزید اس شیپ سے میں مزید بھی اس کے ساتھ کام کر سکتا ہوں اپنے شیپ ٹول کے ذریعے سے. آپ دیکھیے کہ اس کے جو نوڈز ہیں اس میں آپ آتے ہیں تو یہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. اس کو جب آپ موو کرتے ہیں اپنے سلیکشن ٹول کے ذریعے سے تو آپ دیکھیے کہ ایک نئی شکل آپ کے سامنے بن کے آ جاتی ہے. شکل بنانے کے بعد بھی ایون اگر آپ اس کے پوائنٹ اپنے پک ٹول کے اندر جا کے اس کی سائز کو انکریز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں شکل آپ کے سامنے جو ڈیزائن بنا تھا یہ چینج ہوتا جا رہا ہے. اگر کم کرتے ہیں تو یہ کم بھی ہو جاتا ہے. اگر صرف ٹرائنگل کے اوپر ہم نے بنایا ہوتا تو اس طرح کا ڈیزائن بنتا. اگر 4 سائڈز برابر ہوتی تو پھر اس طرح کا بنتا. یہ 5 ہیں, یہ 6 ہیں, یہ 7 ہیں, یہ 8 ہیں. اس طریقے سے ہم مزید اس سے جو ہے وہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں. ڈیلیٹ کے ذریعے سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس اسپائرل ٹول ہے. اسپائرل ٹول جو ہے وہ اسپائرل بناتا ہے. اب دیکھیے کہ شفٹ کے ساتھ اور کنٹرول کے ساتھ برابر جائے گا. صرف شفٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپوزٹ سائڈ برابر جائیں گی, اور نارمل طریقے سے بھی یہ اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو بنا سکتے ہیں. اسپائرل بنا کے آپ اسپائرل کی تھکنس کو بڑھا سکتے ہیں. اسپائرل کے کلر کو آپ لائن کا جو ٹول ہے آؤٹ لائن کا, اس کے ذریعے سے آپ اس کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں. اس کے اندر لائن کے سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس طرح کا اسپائرل ہمارے سامنے آ گیا. اسپائرل کے سرکلز کو بھی ہم
कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक और स्पेल मैं बनाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इस पर कम सर्कल इसके अंदर होंगे और इसके मज़ीद तब्दीलियाँ हम करके इस तरीके से देख सकते हैं। स्पाइरल टूल के बाद हमारे पास ग्राफ पेपर टूल है। ग्राफ पेपर टूल से क्या मुराद है, ये ग्राफ बनाता है, ग्राफ की वैल्यू हम यहाँ एंटर करते हैं। फर्स्ट हमें 10x10 का ग्राफ चाहिए, यानी 10 खाने उसमें हॉरिजॉन्टल और 10 वर्टिकल होंगे। इसको अब हम अप्लाई करके देखते हैं। अब देखिए मैंने ऐसे इसको अप्लाई किया तो 10 खाने हमारे पास हॉरिजॉन्टल और 10 वर्टिकल जो है बन गए। शिफ्ट और कंट्रोल के ज़रिए से मैं बिल्कुल बराबर इनको साइज़ दे सकता हूँ। देखिए हमारे सामने ये एक ग्राफ की शक्ल बन गई। अगर वैल्यू उसकी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो बड़ा ग्राफ भी हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारे शेप टूल्स हो गए, बेसिक शेप टूल्स। इसके बाद हम अपने टेक्स्ट टूल को देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है, मज़ीद क्या ऑप्शंस के साथ हमें अवेलेबल है।